بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم سر شاہین۔ کیسے ہیں آپ؟ آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے شیخ احمد سرہندی۔ شیخ احمد سرہندی کا نسب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اس میں مبارک احمد، لقب بدر الدین، کنیت ابو البرکات اور عرف امام ربانی ہے۔ آپ کو عام طور پر حضرت مجدد الف ثانی کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ مجدد کہتے ہیں اصلاح کرنے والا، الف 14ویں اور ثانی 15ویں، یعنی 14ویں اور 15ویں صدی کی اصلاح کرنے والا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ راسخ العقیدہ مسلمانوں کی نظر میں شیخ احمد سرہندی کی بہت ہی قدر و منزلت تھی۔ اس اعزاز سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی مذہبی حالت کتنی ہی دگرگوں کیوں نہ ہو، شیخ موصوف نے اپنی علمی اور روحانی قوتوں سے اسلام کا خوب دفاع کیا اور یہ ایک عظیم خطاب حاصل کیا۔ آپ کی ولادت 26 جون 1564 کو سرہند میں ہوئی۔ 17 سال کی عمر میں آپ اپنے والد شیخ عبدالاحد کی زیر سرپرستی درس و تدریس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کے علاوہ آپ کے اساتذہ میں شیخ یعقوب صوفی کشمیری، مولانا کاظمی باول بدخشانی اور مولانا کمال کشمیری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس سیاسی بیک گراؤنڈ کو جس میں آپ نے جنم لیا، اور جن حالات میں، جن سیاسی واقعات نے آپ نے اپنی پرورش پائی اور جن حالات کو دیکھا، اور پھر آپ نے ان غلط رسومات کی جو اس وقت چل رہی تھی معاشرے میں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد سرہندی کا ظہور اس زمانے میں ہوا جب کہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا سیاسی اقتدار زوروں پر تھا، یعنی عروج پر تھا، لیکن اکبر اعظم کی مبہم اور ڈھیلی ڈھالی مذہبی حکمت عملی نے مسلمانوں کو دھچکا لگایا۔ اکبر اپنے آپ کو خلیفۃ الاسلام بھی کہتا تھا، اور ساتھ ہی اسلام کے بنیادی عقائد سے اسے چڑ بھی تھی۔ اس کا کلمہ طیبہ میں تبدیلی کرنا، بجائے ایک خدا کے کئی خداؤں پر یقین رکھنا، کھلے بندوں سورج کی پرستش کرنا اور عوام الناس کو حکم دینا کہ وہ اکبر کو سجدہ کریں، جبکہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق صرف اللہ ہی کو سجدہ کرنا جائز ہے، باقی اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا کفر سے کم نہیں ہے۔ ایک نئے مذہب دین الہی کا اجرا کرنا، یہ صحرا بھی اکبر کے سر جاتا ہے۔ ان حرکات کی وجہ سے تمام مسلمان برصغیر پاک و ہند میں مسلم حکومت کے خلاف ہو گئے۔ اکبر اعظم سے وہ سخت نالاں تھے۔ اکبر اعظم کی ان حکمت عملیوں نے مسلمانوں کی سماجی مذہبی زندگی پر بہت زیادہ اثرات ڈالے۔ ہندوؤں کو اکبر اعظم کی اس حکمت عملی سے بڑی شے ملی، جس کے نتیجے میں بھگٹی تحریک نے اسلام کی ترقی میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ متھرا بھگٹی تحریک کا بڑا مرکز تھا۔ یہاں کے قاضی نے مسجد کی تعمیر کے لیے عمارتی سامان جمع کیا تو مقامی ہندوؤں نے، یعنی برہمنوں نے، اسے اپنے مندر کی تعمیر کے لیے جبراً استعمال کر لیا۔ ہندو یوگیوں کے میل جول سے اسلامی تصوف پر بھی ہندوازم کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ تصوف اسلامی مسلمانوں کو باعمل زندگی بسر کرنے اور شعائر اسلامی کی پیروی کرتے ہوئے دنیا سے تعلق قائم رکھنے کی تاکید کرتا ہے، لیکن اس کے الٹ ہندوازم یہ بتاتا ہے کہ دنیا کو ترک کرنے اور جسم کو فنا کرنے سے خدا ملتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک ایسا منفی فلسفہ ہے۔ ان منفی تعلیمات کا اثر اتنا مہلک تھا کہ مسلم معاشرے کے اونچے درجے کے طبقے بھی ان اثرات کی طرف مائل ہو رہے تھے، جیسے عبدالرحیم خان خانہ، جو کہ مغل امراء میں باکمال شخص تھا۔ وہ ہندو یوگی ترلوچن گوسائن سے اتنا مرغوب تھا کہ وہ اسے سجدہ کیا کرتا تھا۔ ظفر خان احسن عہد شاہ جہاں کا بے نظیر صاحب سیف و قلم ادیب اور شاعر تھا، اور وہ گورنر کشمیر تھا۔ اس کے باوجود وہ اسی یوگی سے دعائے برکت حاصل کرنے کے لیے انتہائی غیر اخلاقی حرکات کرتا تھا۔ اکبر اعظم کے چہیتے شیخ مبارک اور اس کے دو بیٹوں فیضی اور ابو الفضل کی تعلیمات راسخ العقیدہ مسلمانوں کے لیے زہر قاتل تھیں۔ جن علماء نے اکبر اعظم سے اظہار بیزاری کیا، ان پر شاہی قہر نازل ہوا، یعنی ان پر ظلم و تشدد کی انتہا کی گئی۔ اکثر علماء کو ملک کے مختلف حصوں میں تتر بتر کر دیا گیا۔ بالآخر مسلمانوں نے تنگ آ کر اکبر اعظم کے تخت سے
کو تحت سے برطرف کرنے کی کوششیں شروع کر دیں تاکہ اس کا بھائی مرزا حکیم اس کی جگہ لے سکے۔ اگرچہ یہ بغاوت جو تھی یہ ناکام ہوگی، مگر اکبر اعظم کی مذہب سے بیزاری روز بروز بڑھتی گئی، جس کے نتیجے میں شیخ احمد سرہندی کی سربراہی میں ایک باقاعدہ تحریک کا آغاز ہوا۔ آپ نے اکبر اعظم کی مذہبی حکمت عملی کو زائل کرنے کے لیے اپنے نہایت ہی مؤثر اور دل نشین قلم کا آزادانہ استعمال کیا اور اپنی خداداد روحانی قوتوں سے ان شیطانی حرکات کو ختم کرنے کے لیے پورا زور لگایا۔ آپ کے مکتوبات ان چند کتب تصوف میں سے ہیں جنہیں تصوف کا علمی سرمایہ کہا جاتا ہے۔ یہ مکتوبات در حقیقت معارف و عرفان کا خزانہ سمجھے جاتے ہیں۔ انہی کے ذریعے آپ نے دینی اور دنیاوی، اخلاقی و معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالی۔ شریعت کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے خوب دل کھول کر مدد کی، نیز ان بدعتوں کا جو اس معاشرے میں جو ہے وہ عروج پا رہے تھے انہیں ختم کرنے کے لیے آپ نے کوششیں کی۔ ملت اسلامی کے اس تاریک دور میں بعض صوفیاء کرام وحدت الوجود کی نامناسب تحویلیں کرنے لگے تھے، یعنی خدا اور کائنات کو ایک ہی چیز سمجھتے تھے، حالانکہ کائنات تو خدا کی پیدا کردہ ہے اور اس کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ ہندو یوگیوں کی تعلیمات کا اثر تھا کہ مسلم وحدت الوجود کا مسئلہ جو ہے یہ سامنے آیا، جس میں تمام دنیا کو ترک کر کے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فنا کرنے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ حضرت شیخ احمد سرہندی نے ان تمام عقیدوں کے خلاف جہاد کیا۔ ان کی تعلیمات کے مطابق مکمل طور پر شریعت کے تحت زندگی بسر کرنے سے ہی خدا مل جاتا ہے۔ آپ مسئلہ وحدت شہود کے قائل تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز خدا کی طرف سے ہے۔ آپ کے عقائد کے مطابق شریعت سے ہٹ کر عبادت یا ریاضت سب بیکار ہے۔ ایسی ریاضتیں تو یونان کے فلسفی اور ہندوستان کے یوگی بھی کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے مکتوبات کے ذریعے مسلمانوں کے ذہنوں کے جو شکوک و شبہات تھے ان کو دور کیا، بدعتوں کے جو خطرات سے مسلمانوں کو ان سے آگاہ کیا، حقیقی تصوف سے لوگوں کو روشناس کروایا، دین کو نئی زندگی دی، جذبہ ایمان سے دلوں میں حرارت اور جوش پیدا کیا، اور اس طرح مسلم معاشرے کو مذہبی اور سماجی استحکام میسر آیا جو اورنگزیب کی وفات تک قائم رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ نقش بندیہ جو ہے، یعنی یہ تو آپ کی پولیٹیکل اور ریلیجس سروسز تھیں کہ کیسے آپ نے جو ایگزسٹنگ اس وقت ریلیجن تھا، جو اسلام میں ملاوٹ ہو رہی تھی ہندوازم کی، اور جو مسلم برائے نام علماء تھے وہ اسلام میں تبدیلیاں کر رہے تھے اور بدعتیں فروغ پا رہی تھی، آپ نے ان سب کا کلا کما کرنے کی کوششیں کی، اور پولیٹیکلی آپ نے جو اس وقت کے لیڈران تھے ان کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی کوشش کی تاکہ ریلیجن اسلام پھیلے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک ٹیچنگز اینڈ بکٹی موومنٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ نے سلسلہ نقش بندیہ ہندوستان میں شروع کیا۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال ہندوستان میں گزارے اور یہاں پر سلسلہ نقش بندیہ کو رائج کر دیا۔ شیخ احمد سرہندی کو یہ سلسلہ، یعنی سلسلہ نقش بندیہ جو حضرت خواجہ باقی باللہ نے شروع کیا تھا، آپ کو اسلام کے بہت قریب نظر آیا، تو آپ بھی اسی سلسلہ یعنی سلسلہ نقش بندیہ سے منسلک ہو گئے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کے مریدوں میں شامل ہوئے تو حضرت خواجہ نے آپ کو ایک مرید کی حیثیت سے آپ حضرت مجدد الافسانی سے بہت متاثر ہوئے، تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے یہ اعلان کیا کہ شیخ احمد سرہندی ایک نور ہے جو جلد ہی دنیا کو منور کرے گا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کے اثر و رسوخ سے شیخ احمد سرہندی کی واقفیت اور میل جول امرائے شاہی دربار سے بہت بڑھ گئے، جنہیں شیخ موصوف نے اپنی تعلیمات کا پرچار کرنے میں استعمال کیا۔ شیخ فرید نے جو جہانگیر کے بخشی تھے اور کئی صوبوں کے گورنر بھی رہ چکے تھے، شیخ احمد سرہندی کے مشن کو زیادہ سے زیادہ رائج کرنے میں آپ نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ شیخ فرید شیخ احمد سرہندی کی مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں شہزادہ جہانگیر کو اسلام کی راسخ الاعتقادی کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کتاب
طبقات شاہ جہانی میں، جو کہ محمد صادق نے شاہ جہاں کے عہد میں تصنیف کی ہے، مصنف نے اس زمانے کے نامی و گرامی صوفیاء کرام کی فہرست بھی دی ہے جو شاہ جہاں کے دور حکومت سے پہلے 13 سالوں میں مصروف عمل تھے۔ انہی صوفیاء کرام میں آدھے سے زیادہ نقشبندگی سلسلے کے ماننے والے تھے اور شیخ احمد سرہندی کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے، تصوف کو شریعت کے قریب سمجھتے تھے اور اسلام کے تمام عقائد کو تسلیم کرنا، ان پر عمل کرنا ان کے ایمان کا حصہ تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی کا یقین تھا کہ شاہی دربار اور درباری لوگ سب راسخ العقیدہ ہونے چاہیے، یعنی ان کا ایمان صرف اور صرف اسلام پر ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت کا نصب العین ہی شریعت کی حفاظت کر سکتا ہے اور اسے مستحکم کر سکتا ہے۔ آپ نے دور اکبری کی جو کافرانہ روایات تھیں ان کے خلاف جہاد کیا اور لاتعداد مسلم امراء کو جو فوج اور نظامت میں اعلیٰ عہدوں پر تھے صحیح مسلمان بنایا۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمان ہندو ہمسایوں سے الگ تھلگ زندگی بسر کرتے رہے، لیکن 14ویں اور 15ویں صدی کے مذہبی تحریکوں نے شیخ احمد سرہندی کو چوکنا کر دیا تھا۔ یعنی آپ نے 14ویں اور 15ویں صدی کے درمیان میں تھے، تو ان دونوں صدیوں کے مجدد یعنی اصلاح کرنے والے آپ اسی وجہ سے کہلائے ہیں۔ آپ کو اسلام کی عظمت خطرے میں نظر آ رہی تھی، اس لیے آپ نے اسلام کی حفاظت کے لیے ضروری اقدام کیے۔ آپ نے ہندوؤں سے ہر قسم کی علیحدگی کی تلقین کی، ہندوؤں پر جزیہ لگانے کے لیے حکومت پر زور دیا، کیونکہ جزیہ لگانے کے متعلق شریعت کے واضح احکامات موجود تھے۔ آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی پر بھی زور دیا۔ مسلمان ریفارمرز نے اکبر کی غیر اسلامی جتنی بھی حکمت عملی تھی اس کی مخالفت کی۔ حضرت مجدد الف ثانی نے غیر مسلموں سے الگ تھلگ رہنے کی سخت تلقین کی۔ اس لیے مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ہندوستان میں موجودہ زمانے کی علیحدگی کی جو تحریکیں ہیں، دراصل حضرت مجدد الف ثانی کی ہی مذہبی احیا کی تحریک سے ہی یہ فیضان لیتی ہیں۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی نے ہر اول دستے میں کھڑے ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کی ہیں۔ آپ نے غیر اسلامی شاعر کی مذمت بھی کی ہے۔ اسلامی تعلیمات اور بھگٹی تحریک میں ہم دیکھتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ گواہ ہے کہ برصغیر میں لاتعداد حملہ آور آئے ہیں۔ یہاں کی فرد بخش آب و ہوا نے انہیں اپنے اندر محفوظ کیا، وہ یہاں آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے اور ہندو مت میں جذب ہوتے گئے۔ لیکن ہندو مت مسلمانوں کو اپنے اندر جذب کرنے میں بالکل ناکام رہا ہے۔ اگرچہ مسلمان بہت عرصے تک ہندوؤں سے الگ تھلگ رہے اور اپنے مذہب کے معاملات پر قائم رہے، لیکن پھر بھی کچھ عرصے کے بعد ان دونوں مذاہب کے سنگم میں کچھ اثرات ظہور پذیر ہوئے کہ مسلم صوفیاء کا فلسفہ ہندو یوگیوں اور فلسفیوں پر اثر دکھانے لگا۔ اس طرح سے ہندو یوگیوں مثلاً نام دیو، بھگت کبیر اور گرو نانک پر مسلمانوں کے خیالات اثر انداز ہونے لگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی روحانی بنیادیں مستحکم ہیں، مضبوط ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی سادگی اور نظریہ توحید کی اثر پذیری کی وجہ سے ہندو ریفارمرز نے بت پرستی اور ذات پات کی سخت مذمت کی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ صالح انسان صرف مذہبی رسم و رواج پر عمل کرنے سے نہیں بلکہ صرف بھگٹی بننے سے بنتا ہے۔ اس نظریے کا سب سے پہلا پرچار کرنے والا رامانج تھا، جو ذات پات اور بت پرستی کے سخت مخالف تھا۔ یہ ایک خدا کی پرستش پر یقین رکھتا تھا۔ جنوبی ہند میں اس کے بہت سے زیادہ فالوور تھے۔ رامانند یوگی نے بھگتی تعلیمات عوامی زبانوں میں دینی شروع کر دی۔ اس نے بھی ذات پات کو روکا اور ہر مذہب کے پیروکاروں کو اپنا فالوور بننے کی دعوت دی۔ بنگالی ریفارمر
بنگالی ریفارمر نے خدا کی محبت کا پرچار کیا، ذات پات جیسی رسومات کی مذمت کی۔ بگٹی تحریک کا ایک اور فالوور کبیر تھا، وہ مسئلہ تناسخ کو نجات کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک ہی مٹی کے دو برتن ہیں۔ اس کے خیال میں دونوں ہی نصب العین حاصل کرنے کے لیے دو مختلف راستوں پر چل رہے ہیں۔ گرو نانک کی بھی بگٹی تعلیمات جو گرو نانک ہیں وہ بھی بگٹی تعلیمات کے فالوورز بن گئے۔ ان سب کی تعلیمات پر اسلام کا نمایاں اثر ہے۔ اگر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنے بھی ہندو یوگی تھے تو یا ہندو مذہب کے پرچار کرنے والے تھے، ان پر بھی شیخ احمد کی تعلیمات کا بہت زیادہ اثر ہوا ہے۔ ان سب کی تعلیمات پر اسلام کا اثر نمایاں ہے۔ یہ سب ذات پات اور بت پرستی کی مذمت اور ایک خدا کی پرستش کا پرچار کرتے رہے ہیں۔ ان کی تعلیمات کے مطابق ہندوؤں، مسلمانوں، برہمنوں وغیرہ سب کا ایک ہی مشترکہ خدا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن ہندو مت کے اسلام پر اثرات مولک بھی نظر آ رہے تھے، اور حضرت مجدد الف ثانی نے سب سے پہلے اس خطرے کو بھانپا اور مسلمانوں کو ہندوؤں سے ہر قسم کی علیحدگی کی تلقین کی۔ Well student, this was about Sheikh Ahmad Sarhindi's contribution for the regenerations of Muslims. So thank you very much for listening.